أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو کرتا خود سے پیدا فرمایا. جتنی بھی ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں وہ بڑی ہوں یا چھوٹی، اللہ پاک نے جب ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کن ہو جاؤ. وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں ہو جاؤ تو ہو جاؤ. سوائے انسان، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا. اس کو کلمہ کن سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ دستے قدرت سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے لیے زمین سے مٹی منگوائی گئی. روایات میں آتا ہے مختلف ملائکہ کی یہ ذمہ داری لگی کہ جی زمین سے مٹی لے کر آئے، اور جب وہ ملائکہ وہ فرشتہ زمین سے مٹی لینے آتا تو مشین زمین اس سے کہتی کہ یہ تو مٹی کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے کہ اللہ پاک نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جو زمین پر اللہ کی نائب ہو. تو اس زمین پر انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا، اور بڑی کثیر تعداد میں جنات یہاں آباد تھے. پھر جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ پاک نے ملائک کو بھیجا جنہوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کی سرکشی کو توڑ دیا. تو زمین چونکہ اس سرکشی کو دیکھ چکی تھی تو وہ ملائک سے کہتی، فرشتوں سے کہتی کہ جی پہلے بھی ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی تھی، وہ اس نے بڑا فساد پیدا کیا، تو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تو مٹی نہ لے کے آؤ. اور چونکہ وہ اللہ کا واسطہ دیتی تو وہ فرشتہ واپس چل جاتا. تو جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور زمین نے ان سے یہی باتیں کی تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس رب کا تم مجھے واسطہ دیتی ہو مجھے اسی نے لے جائے. اور وہ مٹی کو لے کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مزاج میں سختی ہے، روح انسان کی تم کر سکتے. تو آدم علیہ السلام کی مٹی لائی گئی، پھر اس کو کھودا گیا، اس کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا، پھر اس میں اللہ پاک نے روح کو پھونکا. یہ پوری آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے یہ ہمیں روایات میں ملتی ہے. یہ اللہ پاک نے کلمہ کن سے پیدا نہیں فرمایا، دستے قدرت سے پیدا فرمایا. اتنی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں کہ انسان اگر گننا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس نے میٹرک کی ہوگی اس نے دیکھا ہوگا، تجربہ کرتے ہیں میٹرک کے اندر نا، ایک شیشے کی سلائڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کو دوربین کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قطرہ ہے یہ قطرہ نہیں ہے پانی کا، یہ تو پوری ایک دنیا ہے، اور اس کے اندر بے شمار مختلف طرح کے جاندار ہیں جو حرکت کرتے ہیں. جس ساتھی نے دیکھا ہوگا اس کو ذرا اپنے خیالات میں لے کے آئے تو ابھی بھی اس کو اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی دنیا ہے اس کے اندر جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن اس پانی کی ایک قطرے کے اندر لاکھ تعداد اللہ کی مخلوق ہے جو سانس بھی لیتی ہے. سائنس کہتی ہے سانس بھی لیتی ہے، زندہ بھی ہے، ان کی اپنی خصوصیات بھی ہیں، وہ انسان کو نفع بھی پہنچاتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے، اور ہے ایک پانی کی قطرے کے اندر. اور ایسے اللہ پاک کی مخلوقات بھی ہیں کہ جن کو انسانی آنکھ جو ہے اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی بڑی بات. سورج جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سوال ہی بدل گیا. سورج کو اگر کوئی دیکھے گا تھوڑی دیر تو اس کی بینائی چلی جائے گی. اللہ نے اس مخلوق کے اندر اتنی عظمت رکھی ہے، اتنا اس کا روب ہے، اتنی اس کی روشنی ہے کہ اس کو جو دیکھے گا اس کی نظریں
مجھے ضمن ایک بات یاد آ گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے۔ تو اس دیکھنے کی وجہ سے اس جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق ہے، اس نور کی عکس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ تو اللہ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی جو اتنی چھوٹی ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور ایسی مخلوقات بھی پیدا کی جو اتنی بڑی ہے کہ ان کو بھی ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس تمام مخلوقات کے اندر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عزت بخشی۔ ہمیں کیا کیا اللہ پاک نے؟ آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اپنا نائب بنایا کہ یہ زمین پہ میرے نائب ہیں۔ حاکم وقت کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، جو حاکم ہے مسلمان، جو حاکم ہے وہ زمین پہ اللہ کا سایہ ہے۔ اتنی اللہ پاک نے ہمیں فضیلت بخشی اس انسان کو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا پروٹوکول، جتنا عزت اللہ پاک نے اس مخلوق کو بخشی ہے کسی مخلوق کو نہیں بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام پہ آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، حالانکہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، مقرب فرشتے۔ اللہ پاک کا جو پیغام ہے وہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں، اتنے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میں اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتا، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے آگے جانے کا بھی شرف بخشا۔ اتنا شرف اللہ پاک نے کسی اور نورانی مخلوق ہے اللہ نے نہیں بخشا۔ ہمیں اللہ نے کیا کہا؟ میری عبادت کرو۔ اب ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اللہ پاک کی جتنی عباداتیں ہم کرتے ہیں، اور نورانی مخلوق کو اللہ نے جس کو سجدے پہ لگا دیا، اپنی پیدائش سے وہ سجدے میں ہے، جب تک اللہ اس کو فنا نہیں کرے گا وہ سجدے میں رہے گا، کسی اور عبادت کا مکلف نہیں کیا، سجدے میں سجدے میں۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو طواف کر رہا ہے وہ قیامت تک طواف کرتا رہے گا۔ چونکہ اللہ پاک نے ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، اور پیدا بھی اس لیے فرمایا، اس کا مقصد بنایا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت، اور کوئی کام نہیں ہے ان کا، کمانا ان کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا رزق میں دوں گا، رزق تمہیں میں دوں گا، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے مجھے یاد کرنا۔ حدیث شریف کے اندر ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتہ لکھ کے چلے جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا۔ ہمیں جان بڑی قیمتی ہے، ہم اپنی جان کو بچا کے رکھتے ہیں، خدا نہ واسطہ یہ نہ ہو جائے، خدا نہ واسطہ وہ نہ ہو جائے، خدا نہ واسطہ وہ نہ ہو جائے۔ اور جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ کے ایک فرشتے نے ہماری عمر لکھ دی کہ جی اس کی اتنی عمر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں موت جو ہے یہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت جو ہے یہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک اللہ نے موت نہیں لکھی تو وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب وقت آتا ہے جب وہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو جس علاقے میں اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے اللہ پاک اس علاقے میں اس بندے کا کوئی کام پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز متعین ہے، ہر چیز متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، کس حال میں جائیں گے یہ بھی متعین ہے۔ مشہور واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے تو ایک شخص کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ جب چلے گئے تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ کون تھے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ ملک الموت تھے اسرائیل علیہ السلام۔ اب اس شخص کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی، اس نے کہا یہ مجھے بار بار کیوں دیکھتے تھے؟ آپ ایسا کریں کہ مجھے ہوا کو حکم دیں وہ فلاں دور دراز مقام پہ مجھے چھوڑ کے آ جائے۔
اب اپنی طرف سے اس نے تدبیر کی، اس کو ڈر پیدا ہوا کہ جی میرا نمبر نہ ہو. تو حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، بادشاہت، عام بادشاہت نہیں دی تھی، ایسی بادشاہت دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو اور کو نہیں دی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ تشریف فرما تھے، آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا آگے، کیسے ہوا میں ہاتھ بڑھایا، تو پھر یوں ہاتھ کر دیا. صحابہ کرام کو حیرانی ہے اس کی، اصلا آپ کا سب معمول نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا جنت کا ایک خوشب ہار تھا، میں نے چاہا اس کو توڑ دوں، لیکن پھر مجھے سلمان علیہ السلام کی یاد آ گئی اپنے بھائی کی، کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو دنیا میں کسی اور کا نہ دی ہو. تو مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میں ایسی بادشاہت تھی سلمان علیہ السلام. تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کسی اور جگہ بھیج دیں. حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو بھیج دیا. جب کچھ عرصے تک وہ دربار میں نہیں آیا وہاں پہ، تو بالکل بہت سلمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی وہ ایک بندہ تھا جو تم سے ڈر کے فلاں جگہ چلا گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی اس کی روح کو قبض کرنے کا وقت تھا. تو میں اس کی طرف بار بار بول کے اس لیے دیکھتا تھا، مجھے حیرانی تھی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں مقام پر اس کی روح کو قبض کرو، اس فلاں مقام تک تو اس عرصے میں وہ پہنچ نہیں سکتا تھا. جو موت کا اس کا وقت تھا اور جو مقام تھا اس وقت اور مقام پہ وہ پہنچ نہیں سکتا تھا. حیرانی تھی، اس کی طرف دیکھتا تھا کہ جی میں یہ تو یہاں بیٹھا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. تو اللہ پاک نے کیسا سبب کیا؟ تو جس شخص کا جب وقت ہے اللہ نے وقت بھی مقرر کر دیا، حالات بھی مقرر کر دیا، عمر بھی مقرر کر، رزق بھی مقرر کر دیا، اس کو اتنا رزق ملے گا. میں نے کہیں پڑھا کہ جب گندم پیدا ہوتی ہے، دانا نکلتا ہے، اللہ پاک گندم کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں. وہ فرشتہ اس گندم کو لے کر، اس فرشتے کو اللہ یہ علم دیتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ کس کے پیٹ میں جائے گا، اور وہ فرشتہ اس گندم کے دانے کو لے کر چلتا ہے اور اس شخص کے پیٹ میں پہنچا کے پھر اس کی ڈیوٹی لانا ہوتا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارا مال کوئی لے جائے گا، کوئی ہم سے ترقی میں آگے نکل جائے گا. ترقی کرنی ہے تو کسی کی گردن پہ پیر رکھ کے آگے نکل جاؤ، یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا. تصوف کے اندر ایک اصطلاح ہے، لوگ کیفیات تو بند کر دیتے ہیں، کیفیات بند ہو جاتی ہیں. تو کسی نے ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کوئی اس کو کہتے ہیں نسبت کا چھن جانا، ہم لوگ کہتے ہیں نسبت کا چھن جانا، کسی شخص کے احوال اچھے ہوتے ہیں اچانک بند ہو جاتے ہیں. تو ہمارے حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی کسی کی محنت کو چھین سکتا ہے؟ ساحل نے کہا جی نہیں چھین سکتا. فرمایا یہی معاملہ ہے، کبھی احوال والا کمزور احوال والے کے احوال بند کر دیتا ہے لیکن نسبت نہیں چھین سکتا. ہم سے کوئی ہمارا رزق نہیں چھین سکتا، ہماری محنت نہیں چھین سکتا. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ہمارے حصے کا جو رزق ہے، ہمارے حصے کا جو لقمہ ہے وہ کسی اور کے پیٹ میں چلے جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور اس رزق کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہترین وقت دیتے ہیں. انسان صبح صبح فریش ہوتا ہے، بہترین وقت اس رزق کو دیتا ہے کہ جی رزق میرا مجھے مل جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے میری قدر یہ مراد نہیں ہے کہ رزق کی تقدر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، لیکن سنت سمجھ کے کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے رزق تلاش کرو فجر کے بعد، زمین پر پھیل جاؤ. یہ جو ہم نے اپنا معمول بنا لیا ہے نا، جو کاروباری حضرات ہیں خصوصاً، وہ 10 بجے 12 بجے 1 بجے، میں نے کہیں پڑھا اللہ کے فرشتے فجر کے بعد رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو سوتا ہے اس کے رزق کو جنگل میں پھینک کیا کرتا ہے. جتنی مخلوقات ہیں آپ سب پہ غور کر لیں، سب صبح سویرے اٹھتی ہیں، سب صبح سویرے اٹھتی ہیں، اور ایک بھی مخلوق بھوکی نہیں مرتی ہے. بابا بھلے شاہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ بندہ ہی کرتا ہے رزق ذخیرہ تو بندہ ہی بھوکا مرتا ہے. کوئی مخلوق رزق کو ذخیرہ نہیں کرتی، انسان رزق کو ذخیرہ کرتا ہے اور انسانی بھوکا مرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا
بڑی محبت اللہ پاک کے اس مخلوق سے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں ڈالا. ہمیں اللہ نے کاروبار کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا, ہمیں اللہ نے معاشرت کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا, ہمیں اللہ نے اپنی یاد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ آزمایا جائے میرے بندے کون ہے. ہم نے تو سب نے کہا تھا, اللہ پاک نے جب روحوں کو اکٹھا فرمایا تو سب نے کہا تھا قالوا بلا. اللہ پاک نے پوچھا لست بربکم, میں تمہارا رب ہوں. سب نے کہا قالوا بلا. تو مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, لا مذہب ہو, کوئی بھی ہو, سب نے اللہ پاک کے سامنے کہا قالوا بلا ہمارے رب. اور اس وعدے کو اللہ پاک نے آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ میرے سامنے تو تم کہتے ہو جب میں تم سے پردہ کر لوں پھر بھی مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے. ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن سامنے نہیں ہے ہمارے. تو اب بھی ہم اللہ کے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ نیک عمل کون کرتا ہے. وہاں تو سب نے کہا ہمارے رب ہے. یہاں پتہ چلے گا کہ کس نے نیک عمل کیے, کس نے اللہ کو راضی کیا. اس وعدے کا یہ امتحان ہے, اور جو اس امتحان میں پورا اترے گا اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو انسانی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں نہ سنی ہیں. ایسی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی گوشت کے پاس آیا کرتے تھے اور چہرے پہ رومال باندھا. تو اس گوشت فروش نے کہا کہ تم ہمیشہ رومال باندھ کے آتے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے اپنے چہرے کو ہٹایا تو اس کا ہونٹ نہیں تھا, یعنی جیسے کھا لیتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایسا. یہ کیا بات ہے, یہ کہاں گیا؟ اس نے کہا جی میں مجاہد تھا, میں مجاہد تھا, میں جہاد کے اندر تھا تو مجھے بہت ساری چوٹیں لگی اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں بچوں گا نہیں. تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لڑکیاں اتری جماعت ہوئے اور ان کے ہاتھ میں پانی کے مشکیزیں ہیں. پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا مشکیزہ ہوتا تھا, آج کل تو نہیں ہوتا. آج کل تو کوئی مشکیزہ ہوتا چمڑے کا, اس کا چھوٹا سا منہ ہوتا تھا پیچھے, وہ اس کو سکا کہتے تھے جو بھر کے دیتے تھے پانی. تو ان کے بعد مشکیزیں ہیں اور اس میں وہ مشکیزیں کا منہ کھولتی ہے اور جو مر گئے ہیں, جو لوگ شہید ہو گئے ہیں, وہ ان کے منہ میں وہ پانی ڈالتے ہیں. تو وہ میرے نزدیک میں آئی دو لڑکیاں, ایک کہنے لگی یہ بھی زندہ ہے, دوسری کہنے لگی مغرب کا وقت ہو گیا ہے یہ بچے گا نہیں, اس کے منہ میں ڈالتا ہے. یہ بچے گا تو ویسے نہیں, وقت مغرب کا ہو گیا ہے, ہم نے جانا ہے, اس کے منہ میں ڈالنا. تو انہوں نے وہ پانی میرے منہ میں ٹپکا دیا. کہنے لگا اللہ کی شان, مدد آ گئی, مجھے لے گئے, میں صحیح ہو گیا. لیکن وہ جو پانی میرے منہ میں ٹپکایا گیا تھا اس کا ایسا ذائقہ تھا کہ میں اپنے ہونٹ کو چاٹتا رہتا تھا. اور یہ جو تم میرے ہونٹ کی حالت دیکھ رہے ہو, یہ چاٹ چاٹ کے ختم کر دیا, مجھے اس کی لذت ہی نہیں ہوتی. آج کیا لذت ہے؟ آج حرام میں ہم لذت کو تلاش کرتے ہیں نا, کیا لذت ہے؟ کہنے لگا ایسی لذت مجھے ہے کہ میں نے چاٹ چاٹ کے اپنے ہونٹ کو ختم کر دیا, مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. ایک قطرہ, ایک گھونٹ یہ جنت کا پانی تھا جو انہوں نے اس کو پلایا. ایسی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں. کن لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے رہے. جبرائیل اللہ پاک نے جو جنت کو پیدا فرمایا, جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ جنت کا پھیرا لگا دیا, جنت کا پھیرا لگا دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے, ایک جگہ روشنی ہوئی, نور چمکا, اللہ کے مقرب فرشتے تھے, سجدے میں گر گئے. اللہ پاک نے پوچھا جبرائیل تم سجدے میں گر گئے؟ عرض کی اللہ پاک نے سمجھا آپ کی ذات باری سے نہیں ہے.
فرمایا نہیں، یہ تو تم جنت کو گھوم رہے تھے، تمہارا ہی نماز دیکھ کے، تمہاری نحویت دیکھ کے ایک جنت کی حور مسکرائی تھی، اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا دودھ۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا گھر عالیشان ہو، اللہ نے وہاں جنت میں جو گھر رکھا ہے سونے کی اس کی اینٹیں ہیں، چاندی کی اس کی اینٹیں ہیں، مشک کا اس کا گھر ہے، مشک لگائے دنیا میں مشک کیا کیا دسویں تو دیکھی نہیں ہے، ایسی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر سب سے بڑی نعمت کیا رکھی ہے؟ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ایک قاصد آئے گا ان کے پاس، ایک خط لے کے آئے گا، اور اللہ پاک نے ایسا پروٹوکول رکھا ہے کہ وہ قاصد کس کا ہوگا؟ اللہ پاک کا قاصد ہوگا، بندے کی طرف آئے گا، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس بندے کے پاس ڈائریکٹ آ جائے، وہ اس کے دربان کو دے گا باہر، جو اس کے محل کے باہر ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے وہ سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا، اور اس کو کیا ملے گا؟ جتنی یہ زمین ہے اس سے 3 گنا بڑی زمین ہے۔ آج ہم کہتے ہیں 1000 گز کا مکان ہو جائے، اس زمین سے 3 گنا بڑی زمین، اور بادشاہت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کا قاصد بھی اس کے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے گا، وہ اس کے دربان کو دے گا، یہ خط لو اپنے صاحب کو دے دو، اور اس خط میں اللہ پاک کی طرف سے لکھا ہوگا میرے بندے تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، آج تو خوش ہے کہ نہیں ہے؟ تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں آسائشوں کو تلاش کرتے ہیں نا، یہ دنیا میں ہم تھوڑا سا اپنے نفس کو مار لیں گے، تھوڑی سی بے سکونی کر لیں گے، تھوڑا سا رات کو نیند کم کر لیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہے، ایسا سکون رکھا ہے، تو وہ کہے گا جو اس کا جو دربان ہوگا وہ مجھے ذرا صاحب کو دیا دے، وہ اس کو پہنچا دیا جائے گا، جس خط کو پڑھے گا اب یہ سوچے گا مجھے اللہ نے ساری نعمتیں دے دی، اب میں کیا مانگوں؟ پھر وہاں یہ علماء کے پاس جائے گا، نیک لوگوں کے پاس جائے گا کہ حضرت میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے خط آیا ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے بھی اور کچھ چاہیے، مجھے تو سب کچھ مل گیا، میں کیا مانگوں؟ تو وہ اس کو مشورہ دیں گے تم اللہ پاک سے ان کی زیارت کرو، اللہ پاک سے ان کے دیدار مانگو، اور وہاں اللہ پاک یہ نعمت جنتیوں کو دے گا۔ یہ نعمتیں اللہ نے وہاں کے لیے رکھی ہیں، آسائشیں اللہ نے وہاں کے لیے رکھی ہیں۔ آج دنیا میں ہم آسائشوں کو تلاش کرتے ہیں، دنیا میں ہمیں اللہ نے اپنی یاد کے لیے وعدہ فرمایا ہے، بس اپنی عبادت کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کے، ان آسائشوں کو چھوڑ کے جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، ہمیں دنیا میں نعمتوں میں تلاش کرتے۔ اگر کسی کو اللہ دنیا میں نعمت دیتے ہیں تو اس پہ شکر ادا کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کسی کو نہیں دیتے وہ صبر کرے، کسی کو اللہ پاک شکر سے آزماتے ہیں، کسی کو صبر سے آزماتے ہیں، کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں، کسی سے مال لے کے آزماتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے مال لے لیا وہ آزمائش میں ہے، اور جس کا مال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دے کے آزمایا کہ جس کے پاس مال ہے یہ میرے حقوق کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مال کے بعد اللہ کے حقوق کو پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میرے مال میں برکت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دیا، اللہ کے نبی تھے نا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو ایسے علوم عطا فرمائے کسی اور کو۔ اب وہ دوسری طرف سے آ گیا اور پھر عرض کی کہ اللہ پاک یہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے مال دے۔ چہرے کو مالی اور جب تیسری اس نے کہا آپ نے دعا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کا یہ اثر تھا کہ اس کی بکریوں نے اتنے بچے دیے کہ پہلے وہ مسجد نبوی کے پڑوس میں تھا، پھر اس کو گھر ذرا شہر کے مضافات میں لے کے جانا پڑ گیا، آبادی بڑھ گئی، تو پہلے وہ ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، پھر ایک نماز کے آ گیا۔ اب وہ بچے دینے کا سلسلہ، مال کے بڑھنے کا سلسلہ بڑھتا رہا، وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے مدینے میں گھر کو بیچا اور مدینے سے باہر شفٹ ہو گیا، اور کسی جمعہ میں کبھی مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتا تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ بندہ کہاں گیا؟ صحابہ کرام نے اس کا مال اتنا بڑھ گیا کہ وہ مدینے میں بھی نہیں آتا۔
تو جب زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا تو آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ تم جاؤ اور اس سے 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ اب جب یہ قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس گئے اور اس سے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اللہ نے، تو یہ جو مال ہے نا جو کہ بتا رہا تھا یہ فتنہ ہے مال، یہ مال یہ بھی آزمائش ہے۔ تو وہ کہنے لگا جب اس نے 2.5% کو الگ کیا مال کو تو کافی سارا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو گورنمنٹ کا کوئی ٹیکس ہے اور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان سے بات کروں گا۔ اس کو واپس بھیج دیا، وہ صحابی واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ اب تھوڑی دیر بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ وہ واپس مسجد نبوی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا تم وہ جس نے میرے قاصد کو واپس کیا۔ اس نے کہا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے مال کو قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا میں تمہارے مال کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ واپس لے گیا۔ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا، آپ اس کے مال کو واپس بھیجتے رہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا جی یہ میرا مال ہے، آپ اس کی زکوٰۃ لے لیں۔ آپ صحابہ اکرام کا اطاعت کا جذبہ دیکھیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا حضرت صدیق کے خلاف جہاد کیا۔ فرمایا جو ایک سوئی بھی رسول اللہ کو دیتا تھا مجھے نہیں دے گا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن وہ لے کے آیا مال۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی وہ حکومت کے لیے کرتے تھے کہ حکومت چلانی تھی تو حکومت کو تو مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شخص خود مال لے کے آیا نہیں ان سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا تم سے اللہ کے رسول نے مال لے لیا، میں ان سے مال نہیں لوں۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے بھی یہ فرمایا، حضرت عثمان کا دور آیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مدینے کے فقیروں کو دیتا تھا، لوگ اس سے بھی نہیں لیتے، فقیر بھی اس سے نہیں لیتے۔ تو یہ مال جو ہے یہ مال کی کثرت کی دعا نہ کرے، مال میں برکت کی دعا کرے۔ یا اللہ آپ میرے مال میں برکت عطا فرمائے، یہ ثابت ہے۔ یا اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرمائے، یہ ثابت ہے۔ اولاد میں کثرت عطا فرمائے، مال میں کثرت عطا فرمائے، اس کا نفع نہیں ہے، برکت کا نفع ہے۔ سلمان بن مالک جو ہے یہ ایک بادشاہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے۔ جب وہ مرا تھا اس کا جو وراثت تھی وہ سونوں میں یعنی کاٹ کے اس کی اولاد کو دی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہوئے تو کم و بیش 8 درہم جو ہے فی حصہ ان کی اولاد کے حصے میں آیا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان کی اولاد کو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو ایک دن کے اندر 100 اونٹ صدقہ کرتے دیکھا۔ کس کی دعا مانگنی چاہیے؟ برکت کی دعا مانگنی چاہیے، کثرت کی دعا نہیں مانگنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیاب شخص وہ ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرے، جو دنیا میں اللہ کو راضی کرے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مشہور مجذوب تھے، ہارون رشید کا زمانہ تھا، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے دربار میں گئے تو اس کو مزہ سوچا تو اس نے ایک ہار کو اٹھایا اور بہلول کے گلے میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اگر تمہیں اس سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو وہ مزدور تھے، خاموش ہو گئے، ہاتھ کو لے کے چلے۔ وقت گزر گیا، بادشاہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا بہت شدید۔ اب یہ بہلول اس سے ملنے کے لیے آئے، اس سے کہنے لگے بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی اب تو چلا ہو، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب میں جانے والا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت زندگی میں آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کہیں جاتے تھے تو پہلے ایک بندے کو بھیجتے تھے جو وہاں پہ جا کے سارے انتظامات کا معائنہ کرتا تھا کہ جی آپ کے شایان شام یہاں انتظام ہے کہ نہیں ہے، تو اب آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اپنے بندے کو بھیج دیا۔ ہاں تو بندے کو نہیں بھیج سکتا۔ کہا اچھا آپ کے ساتھ کوئی شاہی دستہ بھی جائے گا، کوئی پکوان بارچی بھی جائے گا، خادم بھی جائے گا وہاں آپ کا خیال کے لیے۔
نہیں میرے ساتھ تو کوئی نہیں جائے گا، وہاں تو ہر بندہ اکیلا جاتا ہے۔ کہنے لگے پھر وہاں پہ آپ سونا چاندی کو ساتھ لے جائیں کافی سارا، وہ آپ کے کام آئے گی۔ تو بادشاہ کہنے لگا بہلول وہاں سونا چاندی کام نہیں آتی، وہاں تو اعمال کے سکے کام آتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر تو آپ نے بہت سارے اعمال جمع کیے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں جمع کی ہوں گی۔ تو بادشاہ کہنے لگا افسوس میں نے نیکیوں کو جمع نہیں کیا۔ تو بہلول نے اس حال کو فرمایا بادشاہ سلامت، یہ تو سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہیں، یا وہ شخص ہے ہم میں سے ہر شخص کہ جس نے وہاں کے سکے کو تیار نہیں کیا۔ یا آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں، پہلے ہوٹل کی بکنگ کرا لو، وہاں دیکھ لو کیا حالات ہے کیا نہیں ہے، جب قبر پہ جانا ہے اس کے لیے بھی یہیں سے بکنگ کرانا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف ایک بات سوچیں، سب ذہن سے نکال لیں کہ میں عمر کے کس حصے میں ہوں، عمر کس ماری میں صرف یہ سوچوں، یا آپ صرف اکثر یہ سوچیں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور موت کا فرشتہ آئے اور کہے کہ چلو میرے ساتھ، ہم تیار ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ریڈی رکھا ہے، تیار رکھا ہے۔ اور اگر نہیں ہے، آج ہمیں ابھی موت کا فرشتہ کہے حضرت چلے میرے ساتھ، گھر پہ چلیں، جاوید پہ چلیں، عبدالکریم چلیں، تو ہم تیار ہیں۔ ہم نے اللہ کے سارے حقوق پورا کر دیے، ہمارے ذمہ کوئی نماز تو نہیں ہے، ہمارے ذمہ کوئی روزہ تو نہیں ہے، ہمارے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، ہم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، اگر کی ہے تو ابھی سے اس کو ادا کریں۔ جو نماز رہ گئی اس کو ادا کریں، جو روزہ رہ گیا اس کو ادا کریں، جو کسی کی حق تلفی ہو گئی اس سے معافی مانگیں۔ یہاں آسان ہے وہاں مشکل ہے، یہاں 10 لوگوں میں سامنے مانگنی پڑے گی، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک سب موجود ہوں گے، اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اس کو ہدیہ دے کے کچھ تحفہ دے کے ہم مان لیں، وہاں تو سکے دینے پڑیں گے جو دنیا میں بڑی مشکل سے کمائیں نیکیوں کو سکے۔ اللہ کا حق باقی ہے، آج سے شروع کر دیں۔ اس میں بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے، قضا نمازوں کے بارے میں جب بھی آپ پڑھنے کا ارادہ کریں تو دل میں ایک آتا ہے اتنی نمازیں، اکثر ایسا جس ساتھی کی پوری ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ نمازیں پڑھیں، جس کی نہیں ہے وہ شروع کر دے، اور جب شروع کرے گا شیطان کیا کہے گا اتنی نمازیں، جناب میری اس وقت 50 سال عمر ہے اور میں 15 سال میں بالغ ہوا اور آدھی نمازیں میں لگاؤں تو لاکھوں میں نمازیں بنتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا اس سے۔ تو آسان سا حل یہ ہے کہ جو نفل نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی جگہ پہ قضا نماز پڑھتے ہیں، بس اپنے ذہن پہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور ذہن پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے پڑھ ہی نہیں سکتا، اتنی نمازیں میں کیسے پڑھ سکتا؟ نہیں، نفل نماز کے ساتھ ایک قضا ادا کرتا رہے، اگر اللہ پاک نے چاہا تو وہ ساری نمازیں اس پہ کر جائیں گی، اور اگر اس سے پہلے وقت آ گیا تو اللہ پاک امید ہے اس کو معاف کر۔ جو روزے قضا ہے وہ روزے ادا کرے، کسی کا حق باقی ہے اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر دے کہ جب اللہ پاک بولے یا اللہ میں حاضر ہوں، تاکہ تو اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ کم از کم اپنے ذمہ جو لائبلٹیز ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں محمد حسین بھائی، سارے ساتھی جانتے ہوں گے، محمد ابھی فوت ہوئے تو ان کے انتقال کے بعد میں اس فقیر نے ان کا جنازہ پڑھایا، بعد میں ان کے بچے چھوٹے تھے میرے پاس لے آئے، انہوں نے ایک صندوق بنایا ہمارا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، ہر چیز کا حساب رجسٹر پر لکھا کہ جی یہ اتنے پیسے اس کو دینے ہیں، اس سے لینے ہیں، یہ میرا مکان ہے، یہ بچوں کا معاملہ ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس میں نہ ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم میں سے ہر فرد کو اللہ سب کو لمبی عمر دے، سب کو صحت دے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے نا، 100 سال عمر ہو یا 200 سال ہو، آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایسا معاملہ ہو آج ہم تیار ہوں، نہ کسی کا حق ہمارے ذمہ ہو، نہ کسی کا مال دبایا ہو، نہ کوئی اللہ کا حق ہمارے ذمہ ہو، اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دیں، بس پھر اللہ کی یاد میں مگن ہو جائیں، جب اللہ چاہیں گے خوشی سے بندہ جائے، خوشی سے۔ ایسا نہیں ہوتا بندہ خوشی سے بھی جاتا ہے۔ ہمارے بڑے رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ہیڈ ماسٹر عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے بہتر تھے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ چشتیہ سلسلے میں کے بزرگ تھے، خود یہ اپنے والد صاحب کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا نصیب میرے پاس نہیں ہے، وہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ آئیں گے وہ خود تمہیں بیٹھتے ہیں۔
بڑے صاحب چیک میں دورے کے لیے گئے تو پھر وہ سر سے بات کر ایک دفعہ رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، گاؤں تھا، گاؤں کا ماحول تھا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ جی تم نے اپنے والد کی جتنی خدمت کرنی ہے کر لو، ان کے صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے حضرت کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں خضر۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور آ کے رونے لگے۔ تو ان کے والد جو ہے وہ تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کر کے کہنے لگے جی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی اس طرح میں نے وضو کیا، تہجد پڑھنے لگا تو دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے کہا جی تمہارے والد صاحب کی جتنی خدمت کرتی ہے کر لو، اس پر 2 مہینے۔ اور میں نے پوچھا آپ کون؟ تو انہوں نے کہا جی خضر۔ ان کے والد صاحب فرمانے لگے بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ بات تو مجھے 6 مہینے پہلے سے پتہ ہے۔ ایسا بندہ اللہ کو راضی کر لے، آج ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں وقت ہمارا وقت آ گیا، ہماری گھبراہٹ کی حالت دیکھیں، کسی کو پتہ چل جائے کہ جی آخری وقت ہے، کیوں آتے ہیں پسینے آخری وقت میں؟ میں نے دیکھے ہیں اللہ والے ان آنکھوں سے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ پسینے تو ہمیں اپنی ندامت کے آتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو اس بات کے پسینے ہوتے ہیں، تو اس بات کی گھبراہٹ ہوتی ہے، موت کی کس بات کی گھبراہٹ؟ جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور حالت وضو میں ہوتا ہے، ایک روایت کے اندر ہے اللہ پاک جب ملک الموت کو بھیجتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام 10 فرشتوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کو جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں، پھر اس کو اتنی بشارتیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے لے چل۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ بندہ جب بھی ناپاک ہو پاک حالت میں رہا کرے، حالت وضو میں رہا کرے، کیوں کہ جب موت کا وقت آئے گا جبرائیل علیہ السلام اس کی تشریف لاتے ہیں۔ ہمیں تو گھبراہٹ اس بات کی ہوتی ہے ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم نے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو میرے دوستو یہ آج ہمارے پاس وقت ہے، 20 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، یہ سب وقت ہے، یہ سب مہلت ہے، یہ استحقاق نہیں ہے، یہ مہلت ہے اللہ کے لیے۔ ہم مہلت میں جی رہے ہیں، اس کی مہلت کب ختم ہو جائے گی کسی کو معلوم نہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ اس کا اللہ پاک نے بڑا آسان فیصلہ بتایا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کے دلوں میں اللہ نے اس نعمت کو ڈالا ہے، جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو بھی اللہ کو راضی رکھتے ہیں، ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ کہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے تو ہر جملہ صحابہ کرام
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شروع و اجزاء خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا ارحم. تاکہ تھوڑا سا آگے آنے پیچھے تھوڑی جگہ تو میں اپنے سروں کو ڈھانپ لیں, چہرے کو چھپا لیں, اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں اور دل کی توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رکھیں. یعنی توجہ دل کی طرف ہو اور دل کی توجہ کہاں ہو؟ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور محبت کا فیضان میرے دل کے اندر آ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو دل انسان کا نورانی ہو جاتا ہے, دل انسان کا نور ہو جاتا ہے. دلوں کو صاف کرنے کا اللہ نے یہ نسخہ بتایا ہے, اللہ کا ذکر. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. دنیا میں پاکی, جسمانی پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں, لباس کو اتارتے ہیں, اپنے جسم پہ پانی کو بہاتے ہیں. جب اچھی طرح جسم صاف ہو جاتا ہے کہ صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جی ہم کیا ہوئے, پاک صاف ہو گئے, تیار ہو گئے. اور جب دل کی پاکی ہے اس کے لیے یہ مجلس ہے. اس مجلس میں اپنے دل پہ ندامت کے آنسو بہائیں. یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, یا اللہ میں آپ کے در پہ نہیں آیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ معاف فرما دیں. آپ میرے دل کو اپنی یاد سے منور فرما دیں, آپ میرے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیں. یاد رکھیں بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس سے ویسا معاملہ فرما. اللہ سے ہم محبت کا گمان رکھیں گے, رحمت کا گمان رکھیں گے, اللہ پاک ہم سے رحمت والا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ اس دھیان کے ساتھ بیٹھیں کہ جی میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خیالات کو اپنے دل پر مرکوز رکھیں. اگر خیالات زیادہ ہیں سانس کو روک لیں, زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں. جب سانس کو روکیں گے جو خیال ہوگا وہ اسی وقت رفع ہو جائے گا. پھر سانس کو آہستہ آہستہ ناک سے چھوڑنا ہے. اس طریقے سے خیالات دفع ہو جاتے ہیں, خیالات رکھتے نہیں ہیں. اپنی توجہ پوری جتنا 10 منٹ کا 15 منٹ کا مراقبہ ہوگا پوری توجہ دل کی طرف ہو, خیالات کی طرف نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ خیالات نہیں آئیں گے, خیالات آئیں گے لیکن ان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی اللہ پاک کی طرف رکھنی ہے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر. وفي أنفسكم سورة نورانی وهو معكم رمز القرآن أينما كنتم خاص نشانی نحن أقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر.
من عرف کا تصور جماعت فقد عرف کا یقین فقات عناصر دل میں چھپات اقرا کتاب ایک مانے پا کر اللہ اللہ کر میں اور تو سب دل سے مٹا دو خودی کا پردہ دل سے ہٹا دو رب کو اپنے جلد منا دو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ اللہ ذکر کو تا تیرا جانست پاک کیے دل سے ذکر رحمانست مومنہ ذکر خدا بسیار کو مومنہ ذکر خدا بسیار کو تابع آبی درد عالم آدھو ذکر حق آمد غذائی روح ذکر حق مرہم دل مجرورا اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں روبا دل بدل دے میرا غفلت میں روبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک کاٹوں گناہگاری میں کب تک کاٹوں بدل دے میرا راستہ دل بدل دے سنو میرا تیرا سنو میرا تیرا کنوں میں مزہ آ جائے دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل
تیری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا فلک نے ڈوبا دل بدل دے۔ مخلص زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مخلص زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درون، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درون، ایک پتھر کو آئی نظر مل گیا، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازہ جان کھلے، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازہ جان کھلے، جانے ہمارے رواں لے کے جاتی کہاں، جانے ہمارے رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی، ان کے چشم غنی رونق جا بنی، ان کے چشم غنی رونق جا بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی رغزشیں، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی رغزشیں، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، نقش پا ان کا ہر موڑ پر مل گیا،
جب سے مجھ پہ ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم۔ جب سے مجھ پہ ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم۔ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کے چشم غنی رونق جا بنی، ان کے چشم غنی رونق جا بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درود، ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا، اللہ دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك
وشکرک وحسن عبادتک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، یا اللہ پاک آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا اللہ پاک اس نسبت سے آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے قلوب کو اپنے دین کی طرف موڑ دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے قلوب کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک ہمارے قلوب کے اندر اپنی یاد کو پیدا فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرما بردار اور خدمت گزار بنائیے۔ یا اللہ پاک جن بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ پاک ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ پاک ان سے رحمت و محبت والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں ان کے حصے کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کو صحت و شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام جس بھی صورت میں ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری نیتوں میں اخلاص کو پیدا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں دین کا کام ہے ان مراکز کو مضبوط فرمائیے۔ یا اللہ پاک سب پہ اپنی نصرت کو نازل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتنزیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔